والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد. اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، حاضرین جلسہ اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، میں آپ حضرات کے سامنے جنگ آزادی ہند میں علماء دیوبند کے کردار پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معافی ضمیر کو صحیح ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب اپنا قافلہ بزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ بزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، ہم کو یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. میرے دوستو، اسلامی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اسلامی کتابوں کو جب ہم کھنگال کر دیکھتے ہیں، تو ہمیں صاف اور واضح طور پر نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی دور آئے، ہر دور میں حق اور باطل کی آبدش ٹکر رہی ہے. یہ ایک نظام اور قدرت کی کرشمہ سازی ہے کہ ہر دور میں حق بے سر و سامانی کے عالم میں آیا، باطل سرکشی تکبر انانیت غرور لے کر نمودار ہوا. لیکن تاریخ کی برگردانی سے پتہ چلتا ہے کہ حق کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی نے غلبہ عطا فرمایا. تاریخ کے طالب علموں کو معلوم ہونا چاہیے کہ باطل نمرود کے لباس میں آیا تو حق ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں نمودار ہوا، باطل فرعون کی شکل میں آیا تو حق موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوا، باطل قیصر و کسریٰ کی شکل میں آیا تو حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں طلوع ہوا، باطل حجاج ابن یوسف کی شکل میں آیا تو حق عبداللہ ابن زبیر کی شکل میں آیا، باطل خلیفہ منصور کی شکل میں آیا تو حق امام ابو حنیفہ کی صورت میں طلوع ہوا. اسی طرح ہندوستان میں باطل جلال الدین اکبر کی شکل میں آیا تو حق مجدد الفتانی کی شکل میں آیا، باطل فرقہ اثنا عشریہ کی شکل میں آیا تو باطل فرقہ اثنا عشریہ کے شکل میں آیا تو اس کے آگے شاہ اسماعیل شہید آگے بڑھے، باطل انگریزی فتنوں کی شکل میں آیا تو حق علماء دیوبند کا شکل اختیار کر گیا. میرے دوستو، ہمیں روز روشن کی طرح یقین ہے کہ صحیح معنی میں حق پر قائم آج جو دنیا میں جماعت ہے وہ علماء دیوبند کی جماعت ہے. ہمیں یقین ہے کہ علماء دیوبند کی جماعت اس دنیا میں انبیاء کی بارش جماعت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہر باطل کا مقابلہ کیا، انگریزی آئے اس کا مقابلہ کیا، اس کے ذریت میں سے قادیانی آئے اس کا مقابلہ کیا، پرویزی آئے اس کا مقابلہ کیا، دشمنان صحابہ آئے اس کا مقابلہ کیا. غرض یہ کہ باطل جس لباس میں آیا، علماء دیوبند کا پرچم بالکل حق کے مقابل آیا. اسی کو سورش کاشمیری نے کہا ہے، اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، ہندوستان پر ہے احسان مصطفیٰ. گونجے گا چار گھونٹ اس نانو طبی کا نام، گونجے گا چار گھونٹ اس نانو طبی کا نام، باٹا ہے جس نے بعد عرفان مصطفیٰ. محترم حضرات، میں وقت کا خیال کرتے ہوئے اور تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سن 1857 میں انقلاب کے بعد بالآخر انگریزوں کی دھوکہ دڑی کام آ ہی گئی. مغلیہ سلطنت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ گل ہو گیا، بہت سے لوگ خاک خون میں تڑپنے لگے. علماء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت انگریز کی مخالفت کی تھی، تحت تیگ کر دی گئی، بہت سے جزیرہ انڈمان بھیج دیے گئے، بہت سے جزیرہ انڈمان بھیج دیے گئے اور عام مسلمانوں کا اس ملک میں عزت و آبرو کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا تھا. اس دور انحطاط میں جن علماء کرام نے انگریزی اقتدار کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا اور میدان کارزار گرم کیا تھا، ان میں حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، عالم ربانی مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی، حافظ ضامن شہید تھانوی، مولانا منیر صاحب نانوتوی، ان بزرگوں کے دوسرے احباب و انصار بھی تھے جن کا فریضہ عارف اللہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دے رہے تھے. شاملی کے میدان میں ان سب حضرات نے داد شجاعت دی، ان سب حضرات نے داد شجاعت دی اور انگریزوں کا مقابلہ کھل کر کیا، انگریزوں کا مقابلہ کھل کر کیا. لیکن اس ملک پر انگریزی اقتدار قائم ہو گیا تو ان سب حضرات کو بغاوت کے نام پر مقدمے چلائے گئے اور طرح طرح سے ان کو پریشان کیا گیا.
میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، وما علینا الا البلاغ۔